پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر 75 سال سے الگ ہونے کے باوجود ایک چیز آج تک یہاں پر رہنے والے گمراہ مسلمانوں کے اندر کامن ہے، اور وہ ہے ان کی توہم پرستیاں اور مذہبی جہالت۔ اور یہ آج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ یہ لوگ آج بتوں کو سجدہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہاں جو اینٹ اٹھاؤ وہاں سے آپ کو ایک نئی سرکار، ایک خود کو ولی اللہ کہنے والا دماغی مریض مل جائے گا جو کہ کپڑوں سے آزاد ہوگا، نہانا دھونا اس کے لیے ایسے ہوگا جیسے اس کے سامنے موت ہو۔ دین اسلام کا علم تو دور کی بات، اس شخص کو کلمہ تک نہیں آتا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی پہنچی ہوئی سرکاریں اور مذہبی جہالتوں کو دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ کیا کوئی زندہ انسان آخر اس حد تک کیسے گر سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سیاست میں آج کل لوٹوں کی بہت ویلیو ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان لوٹوں کی انڈیا کے اتر پردیش کے گاؤں کے دربار کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ لوگ یہاں پر منتیں ماننے کے لیے بابا جی کی قبر پر موجود درخت پر بطور نذرانہ ایک لوٹا چڑھا کر جاتے ہیں یا پھر جھاڑو رکھ کر جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ان کی تمام مرادیں بس یہ لوٹا پوری کر دے گا۔ سمجھ نہیں آتا کہ بابا جی نے مرنے کے بعد ان لوٹوں کا قبر کے اندر کیا کرنا ہے۔ نیک لوگوں کی اولاد اور رشتہ دار انہیں صدقہ جاریہ کے طور پر نیکیاں بیچتے ہیں، اور ان پیر صاحب کی موت کے بعد انہیں قبر کے اندر لوٹے تحفے کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں۔ یو پی کے ایک گاؤں میں کھڑا ہوا ہوں جہاں پر یہ مزار ہے، اور اس مزار میں جو پیڑ ہے اس پیڑ پر لوٹے ٹنگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مزار پر جا کر لوٹا رکھتا ہے یا جھاڑو رکھتا ہے تو اس کا فلاح کام ہو جائے گا، آپ کے چہرے کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، آپ کا رشتہ ہو جائے گا، فلاح آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ سب کام بتائے جاتے ہیں تو لوگ یہاں پر لوٹ ٹانگ کر کے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ لوگ آخر اس دیوار کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن جناب زندہ پیروں کو پوجنے والے، انہیں سجدہ کرنے والے یہ ذہنی مریض پیر صاحب کی غیر موجودگی کے اندر دراصل اس کے تکیے کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام تکیہ نہیں ہے بلکہ پیر صاحب کا تکیہ ہے جو کہ انہی کی طرح ان کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ لوگ اتنے برین واشڈ ہیں کہ آپ ان کے سامنے پیر صاحب کا کموڈ بھی لا کر رکھ دیں تو یہ لوگ اس کو بھی سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک نئی کہانی مارکیٹ کے اندر آئی ہے کہ یہ مولوی صاحب کہانی سنا رہے ہیں کہ کیسے ان کے بابا جی امام بری کے جسم کے گوشت کو مچھلیوں نے کھا لیا تھا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، اور یہ کہ بابا جی کے حکم پر ایک سنڈے نے یعنی بھینس کے فیمیل نے باقاعدہ دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ میڈیکلی طور پر کیسے ممکن ہے، میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا کہ اس کے پاس دودھ دینے والے آرگن بھی موجود نہیں ہے اور نہ اس کے جسم کے اندر ایسا کوئی فنکشن ہے کہ میڈیکلی طور پر وہ ایسا کر سکے۔ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی۔ ایک گجر کی مری ہوئی بھینسوں کے نام پکارنے پر بابا جی کے حکم سے وہ سب کی سب بھینسیں دوبارہ سے زندہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اس دودھ دینے والے سنڈے کو بابا جی نے اپنی کرامت کے ذریعے پتھر کے اندر بدل دیا۔ امام بری سرکار امام الفقراء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی عبادت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس پانی کے اندر، جو روایات میں ملتا ہے جی تقریباً 12 سال آپ نے اس پانی کے اندر چلا کاٹا ہے۔ اور یہ جو آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا پانی میں، ان مچھلیوں نے جو ہے نا وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے جسم کو کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، وہ سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ اب کیا کرنا ہے جی، کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی، ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا، وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے، وہ تمہاری پیچھے آتی جائیں گی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو اس نے اپنی بھینسوں کے نام لینے شروع کیے۔ جب وہ چلنے لگا تو ایک ایک بھینس اس کی نکل دی گئی۔ اب جب ایک ایک بھینس اس کی نکل دی، آخری جو سنڈا تھا نا تو وہ بے صبرا سا ہو گیا، وہ اس نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ سنڈا جو ہے نا وہ سامنے پتھر ہے جی، وہ سنڈا پتھر ہو گیا۔ یہ تو مطلب یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ کہانیاں سناتے ہیں، نہ خود پر ہنسی آتی ہے اور نہ بالکل شرم آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ بتائیں نا کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ جو لوگ دین کو اس طرح سے بدنام کر رہے ہوں، اس کا مذاق بنا رہے ہوں، انہوں نے دنیا کو اسلام سے کیا متاثر کرنا ہے؟ یہ لوگ اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ انہیں صرف زبان سے روکا جائے۔ یہ کہانی سن کر ساتھ کھڑے نمونے بھی ایسے منڈی ہلا رہے ہیں جیسے بہت بڑی معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑا کوئی اہم بیان چل رہا ہے۔ ان لوگوں سے کوئی یہ سوال کر لے کہ کیا پہاڑوں کے اندر، وادیوں کے اندر، زمین کے نیچے چلا کاٹنا، کیا یہ کوئی اسلام سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر یہ کرتب آخر کہاں پر لکھے ہیں اور اس سے کون لوگ آخر متاثر ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات تھی، یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس طرح کے چلے کاٹے ہوں؟ تو خود بتائیں کہ ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے اور یہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔
اب تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ کوئی انسان بڑی بڑی بلڈنگ سٹرکچر بنا سکتا ہے یا تعمیرات کر سکتا ہے، یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات بڑی بڑی اور حیرت انگیز تعمیرات کر سکتے تھے۔ لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسا دربار جو کہ یہاں کے مقامی قبر پرستوں کے مطابق فرشتوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے۔ جی ہاں، فرشتوں نے۔ ملتان میں مظفر گڑھ روڈ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور شیخ سعدن شہید کی قبر موجود ہے، جو کہ 1206 کے اندر منگولوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن ان کی قبر پر یہ تقریباً 750 سال پرانا یہ مقبرہ کس نے تعمیر کیا، اسے بنا چھت کے کیوں چھوڑ دیا، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا راز تھا جس کا یہاں کے موٹے دماغوں کو پتہ نہیں چلا، تو ان لوگوں نے اس کو فرشتوں پر ڈال دیا اور یہاں پر منتیں مرادیں ماننا شروع کر دی۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ راتوں رات صرف ایک دن کے اندر یہ بلڈنگ فرشتوں نے تعمیر کی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، لیکن پاس موجود ایک شخص کی جب آنکھ کھلی تو اس شخص نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا۔ اسی لیے وہ فرشتے جلد بازی کے اندر اس کی بلڈنگ کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ کر، یعنی اس کی چھت کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ بارش آنے پر بھی اس کی چھت کھلی ہونے کے باوجود بھی بارش کا پانی اس مزار کے اندر داخل نہیں ہوتا، جبکہ دربار پر موجود ڈیزائننگ اور لکھاوٹ سے یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 700 سال پہلے یہ تعمیرات سینٹرل ایشیا کے اندر آئی تھی، جنہیں ہندوستان کے لوگوں نے پہلی بار اپنے ملک کے اندر بنتا دیکھ کر اس کو فرشتوں سے جوڑ دیا، اور یہ جہالت نسل در نسل اپنی اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کیے رکھی۔ ڈھول کی تھاپ پر یہ مجرا جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ انڈیا کے اندر ایک پیر صاحب کے دربار پر منتیں پوری کروانے کے لیے ہونے والا دراصل حلال ڈانس ہے، جو ڈھول کی تھاپ پر آگ کے دیے جلا کر ان کے سامنے کیا جا رہا ہے، جیسے ہندوؤں کی طرح آگ کی پوجا کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ افریقہ کے جنگلوں سے آئی ہوئی کوئی نئی مخلوق ہے، جو کہ دماغ سے کبھی سوچتی نہیں ہے کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج دنیا بھر کے اندر اسلام کے لیے اپنے کردار کی وجہ سے تبلیغ کریں گے؟ الٹا ایسے تماشوں کو دیکھ کر جو لوگ دین اسلام پر آج قائم بھی ہیں تو وہ بھی دین اسلام سے پھر جائیں گے، یا یوں کہیں کہ ملت بن جائیں گے، جو کہ آج کی نوجوان نسل اس سے بدزن ہو کر ہو رہی ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایک نئے فرقے سے جو کہ ابھی ابھی مارکیٹ کے اندر لانچ ہوا ہے، جس کا نام ہے کرکاری کرکوری الکرکریا۔ جی ہاں، یہ کسی بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک نیا فرقہ ہے جس کے ماننے والے لوگ اس طرح کے رنگ برنگے کپڑے پہن کر اس طرح سے ڈانس کرتے ہیں اور اسے روحانی عبادت کہتے ہیں، یعنی وہی سرکف جو کہ باقی پیر پرستوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلے سے لگا رکھا ہے۔ اس فرقے کی بنیاد 1990 کے اندر شیخ محمد فوجی الکرکریا نام کے شخص نے رکھی تھی، اور یہ لوگ آج فرانس اور موراکو کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ذرا اس پر غور کریں کہ اس بار ان قبر پرستوں کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ایک رکشے کو ہی اپنا پیر بنا لیا ہے۔ جی ہاں، رکشے کو ہی۔ پاکستان کے شہر لاہور کے اندر ایک رکشہ چلانے والے شخص نے اپنے رکشے کو ہی دربار بنا لیا ہے، اور اس رکشہ میں بیٹھنے والے لوگ خصوصاً عورتیں اس رکشے پر اپنی چادریں چڑھا کر اس سے اپنی منتیں مرادیں مانگتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کی عقل پر ہنسیں یا ماتم کریں۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا بناتا ہے وہ اسی طرح سے در بدر بھٹکتا رہتا ہے جیسے یہ گمراہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ کو ایک ایسے رکشہ دکھانے جا رہے ہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رکشے پر منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور لوگ اس رکشے کو ایک مزار کی حالت دے دی ہے، اور یہاں پہ چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں کہ رکشے میں زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ لیڈیز زیادہ بیٹھے ہیں، ہم کسی کو انکار ہی نہیں کرتے، اپنے مسائل بتاتی ہیں، اللہ گرم کر دیتا، بس ان کے اوپر ہماری لو لگی ہوئی ہے داتا سے غوث پاک سے۔ اچھا، بس جو کوئی چادریں دربار سے ملتی ہیں ترجر۔ یہ ہے بھارت کے ایک دربار کے اندر قبر پرستوں کی نئی دلہن، یعنی ان کے پیر صاحب جو کہ اس طرح سے دلہن بن کر اپنے مریدوں کے سامنے اور نام محرم عورتوں کے ساتھ ناچ ناچ کر مریدوں کو شفا اور برکت ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ نیا بزنس آئیڈیا آج کل درباروں کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ذہنی مریض دلہن بن کر درباروں پر خود کو پیر کہلوا کر مریدوں سے لاکھوں کروڑوں کے چندے نکلوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ لہٰذا میں ان لوگوں کو وہی کہوں گا جو کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لعنتی ہیں، اور یہ سب کے سب جیل یا مینٹل ہاسپٹل کے اندر ہونے چاہیے جو کہ ان کا اصل گھر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تکلیفیں، جنگیں، بھوک پیاس اور پتھروں کو برداشت کیا، اور آج یہ امت اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، اس کی امت آج ان پتھروں کو سجدہ کر رہی ہے۔ واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پیغمبر کا سامنا حوض کوثر پر آخر کیسے کریں گے؟
صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے یا ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات جاری کر دی، ایسے لوگوں کو حوض کوثر کے پاس لایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے آپ کو فرمائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے، یعنی یہ لوگ بدعتی ہیں یا پھر دین کے اندر خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ تو سوچیں کہ ان حالات کے اندر یہ لوگ آخر کہاں جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، آخر میں تو حساب کتاب کے بعد تو ہمیں معافی فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خود ہماری سفارش کریں گے۔ کاش یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔